السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ٹی ٹی وی، میں آپ کے سامنے محمد عابد حسین نظامی، کامل فقہ جامع نظامیہ، استقبال رمضان کے متعلق کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی تمام تر پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا میں رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت ماہ مقدس سے ہمیں ملا رہا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا بھی ہم شکر بجا لائیں کم ہے۔ معزز ناظرین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ لوگو تم رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، تم رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ ہم کیسے چکا پائیں گے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین وہ قادر مطلق ہے، جیسا کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو معزز ناظرین محترم، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جوں جوں ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر میں طاقت آتی ہے، ہمارے زبان میں بولنے کی طاقت آتی ہے، ہمارے کان میں سننے کی طاقت آتی ہے،
تو اس وقت کہیں جا کر ہم بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں، سننے کے قابل ہوتے ہیں، چلنے کے قابل ہوتے ہیں، کسی چیز کو پکڑنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ظاہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں ماں باپ کے ذریعے، ماں باپ کو وسیلہ بنا کر ہماری رہنمائی فرمائی۔ جن ماں باپ نے ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا، پالا پوسا، ان ماں باپ کی محنتوں کا بھی ہم بدلہ چکا نہیں سکتے۔ تو اسی لیے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جب شمار نہیں کر پاتے، گن نہیں پاتے، تو پھر بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ تو یاد رہے ناظرین محترم، جس وقت ابھی ہم اس دنیا میں جنم نہیں لیے تھے، اس وقت بھی ہمارے پروردگار، ہمارے خالق و مالک نے ہمیں سہارا دیا، یعنی ماں کے کوکھ میں رکھ کر بھی ہمیں رزق دیا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ دوسری نعمتوں میں کوئی اور مثال تو ہم شامل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جہاں ہمیں اپنی ماں کے کوکھ میں رکھ کر رزق دیتا ہے، اس کی مثال تو شاید ہی دنیا میں آج تک کسی نے پیش نہیں کی، اور کل صبح قیامت تک بھی اس نعمت کی مثال، اس کا ثانی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان کریں، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات پر کامل یقین رکھیں، جس طرح ہمیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والے ہی ہیں۔ اس ماہ مبارک کی ہم اس طرح تعظیم کریں، اس طرح تعظیم کریں کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے لیے گواہ بن جائے۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتا دوں، جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتے ہیں، چاہے والد کے خاندان کے ہوں، والدہ کے خاندان کے ہوں، اگر شادی شدہ ہوں تو اپنے شریک حیات کے خاندان والے ہوں، یا دوست احباب ہوں، یا دنیاوی کوئی قائدین ہوں، یا کوئی علماء مشائقین ہوں، تو ہم ان کی کس طریقے سے تعظیم کرتے ہیں؟ جتنا ہو سکے اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی زبان پر ہماری تعریف ہو، ہمارے دسترخوان کی تعریف ہو، ہمارے کھانے کی تعریف ہو، ہم نے جس طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی، اس مہمان نوازی کی تعریف ہو۔ میزبان کے منہ سے ہم یہ سننا چاہتے ہیں، ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین ہمارے درمیان رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے کو جلوہ گر فرما رہا ہے، تو اس مہینے کے بھی ہم اس طریقے سے تعظیم کریں کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے گواہ بن جائے، رب کی بارگاہ میں وہ ہمارے لیے گواہ بن جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر ہم ماہ سیام کی تعظیم کریں یا نہ کریں، ماہ سیام میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ماہ سیام کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں جو ہوتی ہیں، نہ اس میں کمی ہوگی نہ کچھ فرق آئے گا، مگر یہ ضرور یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمان جاری کیا جو حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب اللہ شعبان شہری رمضان امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ اس کے رسول نے اپنے بندوں کے لیے، نبی نے اپنی امت کے لیے خاص فرمایا ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے، نظام خداوندی ہے، رجب، شعبان، رمضان، ان تینوں مہینوں کو ایک ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے جوڑا،
اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، رجب کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، اس ماہ مبارک کی 27 شب کو اللہ پاک نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر بلوایا۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا شعبان میرا مہینہ ہے، نبی فرما رہے شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان کی 15ویں شب میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصف شعبان کی شب جو 15ویں شب کہلاتی ہے شب برات، اس رات کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے رہ کر وہاں آرام کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ بندے اللہ سے محبت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، وہ خدا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا کے قریب تر ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے مہینے کے بعد شعبان کے مہینے کو رکھا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک ہمیں یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ لوگوں تم مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہو، تم اپنی جانب مجھے راغب کرنا چاہتے ہو، تم میرے قریب آنا چاہتے ہو، تو اے میرے بندو، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے تمہاری رسائی مجھ تک ممکن ہے۔ تو ایسے ہی ایمان والو، رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر رسول پر چڑھ رہے تھے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ منبر رسول کی پہلی سیڑھی پر پیارے آقا نے قدم رکھا، نبوت والے قدم کو رکھا تو آمین فرمایا۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین دیکھ رہے ہیں پر خاموش ہیں، کیونکہ ادب مصطفیٰ ہے، ادب کا مقام ہے، خاموش ہے۔ جب خطبہ ہوا، نماز مکمل ہوئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے معمول کے مطابق آپ کو منبر پر چڑھتے ہوئے اور آمین کہتے ہوئے پایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا قیامت تک آنے والے آپ کی امت کے ہر خطیب کو منبر پر چڑھتے وقت آمین کہنے کا حکم آیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ سنو، کوئی حکم نہیں آیا، بلکہ جبریل امین سردار الملائکہ اپنے ساتھ فرشتوں کی جماعت کو لیے حاضر ہوئے تھے، منبر کو گھیرے ہوئے تھے۔ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی تعظیم نہ کرے۔ میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا، جبرائیل نے کہا، مولا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے تیرے محبوب کا نام لیا جائے اور وہ درود تک نہ پڑھے۔ پھر تیسری سیڑھی پر میں قدم رکھ رہا تھا، تب جبرائیل نے کہا، مولا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اس کی تعظیم نہ کرے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے ایمان والو کہ رمضان کی تعظیم نہ کرنے پر کتنی بڑی وعید ہمیں آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، مولا ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، رمضان تک ہمیں ملا دے، رمضان کو ہم سے ملا دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایمان والو، رمضان المبارک بڑا عظیم المرتبت مہینہ ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم نافرمانیوں میں گزارتے رہے، جس طریقے سے بھی، کیونکہ ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ نہ کسی باپ کو کہے وہ اپنی اولاد بیٹے کو، نہ کوئی ماں اپنی بیٹی کو کہے، نہ کوئی استاد اپنے شاگرد کو کہے، نہ کوئی پیر و مرشد اپنے مرید کو کہے۔ ہر انسان جو عقل رکھنے والے ہیں، باشعور ہیں، وہ اپنا محاسبہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہم نے سال کے 11 مہینے کس طریقے سے گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے کتنی فرما برداری کی، کتنی نافرمانی کی۔ جیسا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، 5 وقت ہم مسجد سے مؤذن صاحب کے ذریعے آواز سنتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہ لوگوں آؤ نماز کی طرف، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اپنے کاموں میں مصروف، ہم اپنے بستر میں مصروف، ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن نمازوں کی طرف اس طرح نہیں آتے جس طرح آنا چاہیے۔ تو اسی لیے اب بہانہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان بہکا رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے بندو، 11 مہینے تم نے شیطان کے غلبے میں آ کر مجھ سے دور ہوئے، میرے گھر سے دور ہوئے، میرے کلام قرآن مجید سے دور ہوئے، میرے انعام یافتگان بندوں کے راستے سے دور ہوئے۔ تو آؤ، جب تمہارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند آسمان اول پر ظاہر ہوتا ہے، آسمان دنیا پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے، یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اے بندو، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند تم نے دیکھ لیا، بس یہ سمجھ لو کہ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی بے شمار نعمتیں تمہیں ملنے والی ہیں، بے شمار رحمتیں برکتیں ملنے والی ہیں۔ یوں تو ہر لمحہ ہر سانس رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن حاصل کرنے کے لیے ہم ایک بہانہ یہ بناتے ہیں کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، شیطان ہمیں بہکا رہا ہے۔ تو یہاں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام شیاطین سرکس کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تبھی کہا گیا کسی کہنے والے نے، رحمت کا دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ تو یعنی رمضان کا چاند نظر آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی مسلمان اگر نماز نہ پڑھے، اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان اسی طریقے سے جھوٹ بولتا رہے، غیبت کرتا رہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا رہے، اور اپنے دل و دماغ میں ناپاک ارادہ رکھے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اپنے آل اولاد کے حقوق ادا نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ناپ تول میں کمی کرے، جن چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے، رمضان کے آنے کے بعد بھی وہی برائیاں اگر ہمارے اندر پائے جائے تو یاد رکھ لے، ہم سے بڑا بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جنت کے دروازے کھول دیے گئے،
رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، توبہ و استغفار کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا گیا ہے، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، تو پھر اب کون سا شیطان ہے؟ اگر یہ بات کوئی مفتی صاحبان اگر کہتے، کوئی عالم دین کہتے، کوئی پیر و مرشد کہتے، کوئی بزرگ کہتے تو بات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے، کوئی ایکسپٹ کرے نہ کرے، کوئی ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ فرمان خدا کا ہے، خدا کا فرمان کبھی باطل نہیں ہو سکتا، کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد بھی اگر مسلمان نہ سدھرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے بندو غفلت کی زندگی کو چھوڑ دو، کیونکہ عام طور پر بالخصوص ہمارے نوجوان بھائی یہ سوچتے ہیں، نوجوان بھائی بہن، کہ ابھی تو ہمارے بال کالے ہیں، جب سفید ہو جائیں گے تب ہم اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں گے، تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گے، قرآن لے کر بیٹھ جائیں گے، تب ہم اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ ایسا نہیں، اور یہ بھی ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے والی ہے، پیر و مرشد جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے کر بیعت لیتے ہیں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ تو یاد رکھ لیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو شفاعت عظمی کا تاج پہنایا، اللہ پاک نے پیران کامل کو وہ طاقت دی ہے جو سرکار کی بارگاہ میں سفارش کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی سلسلے کے بزرگ نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ نے بیعت لی ہے، انہوں نے آپ کو نماز کی تلقین نہیں کی، انہوں نے آپ کو قرآن پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے آپ کو اچھائی کا راستہ نہیں بتایا؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر کیا کرنا ہے وہ تعلیم نہیں دی؟ کیا اللہ تبارک و تعالی صرف رحمان اور رحیم کی صفت ہے؟ یہ بات اور ہے کہ اللہ نے اپنے لیے رحمان اور رحیم کی صفت کو خاص کر لیا، وہیں پر اللہ کے صفات میں جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اس جانب بھی دیکھیں، کیونکہ سکے کے دونوں رخ کو دیکھنا ہے، دونوں پہلو کو دیکھنا ہے، اس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، یہ تمام باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر آر محسوس نہ کریں، تکلیف محسوس نہ کریں، رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں۔ جس طرح آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں تو کس طرح خوش ہوتے ہیں، یا پھر آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں تو اس گھر کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے کس طریقے سے خوش ہوتے ہیں۔ جو رشتہ آپ کا ہو وہ رشتہ لے کر پکار کر کہتے ہیں کہ تایا آ گئے، چاچا آ گئے، ماما آ گئے، دادا آ گئے، نانا آ گئے، کس طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہر ایمان والے کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے، خوشیوں کا اظہار کرے۔ کیوں؟ یہ ماہ سیام ہمارے درمیان جلوہ گر ہو رہا ہے تو اپنے ساتھ ڈھیر ساری رحمتوں کو لے آتا ہے، ڈھیر ساری برکتوں کو لے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے 29 دن جو ہوا کرتے ہیں چاند کے اعتبار سے، اس کو 3 حصوں میں بانٹ کر رکھا ہے۔ پہلا حصہ یعنی پہلے 10 دن عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، رحمت کا دہا۔ پھر اس کے بعد کے دوسرے 10 دن جو دوسرا دہا کہلاتا ہے وہ مغفرت کا دہا کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا دہا آخر کے 10 دن وہ ہے جہنم سے آزادی کا دہا کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اپنے معبود حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں معلوم پھر آنے والے سال یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر یہ سوچ لیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کسی اور مولانا سے، کسی اور بزرگ سے، کسی علماء مشائخین سے سنا کہ ہو سکتا ہے یہی رمضان ہماری زندگی کا آخری ہو، لیکن ہم نے اب تک 10 سال گزار لیے، 15 سال گزار لیے، 20 سال گزار لیے، مگر بتائیں
کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ نہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب آپس میں تم ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، تو اس کو بالکل ایک آخری ملاقات تصور کرنا، نہ جانے پھر اگلی ملاقات تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، سانس بھی لو تو اس سانس کو بھی آخری سانس سمجھ کر لو، نہ جانے اگلی سانس بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو 1 سال یعنی 11 مہینے انتظار کرنے کے بعد ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے، اس ماہ مبارک کو جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر گزارنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ بھوک و پیاس کی حاجت کو بتانے والا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ صبر و استقلال کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ رمضان جو اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کو تعظیم و تکریم کے ساتھ گزارتے رہے اور ایک ایک لمحہ خالی جانے نہ دیں، خالی جانے نہ دیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تھوڑی بہت، لیکن اس کو برداشت کریں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے، یہاں اس ماہ مبارک میں جتنی عبادت کریں گے، جتنی ریاضت کریں گے، جتنے ذکر و اذکار کریں گے، اور جتنا ہم اپنے معبود حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے کہ بعد کے 11 مہینے ہم پھول کی پنگڑی صحیح اس باقی 11 مہینے کو بھی اس طریقے سے ہم گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر رمضان کو بھی غفلت میں گزار دیں تو پھر نہیں معلوم سنکرات کے وقت کیا ہوگا، قبر کی اس اندھیری زندگی میں کیا ہوگا، میدان محشر جو حساب و کتاب کا دن ہے، جو جزا اور سزا کا دن ہے، اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو اس لیے ماہ سیام کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو رب کے قریب سے قریب تر کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں ایمان والو، تھوڑا سا آپ کے ذہن کو اس جانب لے جاؤں جہاں اسلام آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسلام کا دامن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو یاد رکھ لیں یہ ہمارے چند سجدوں کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری چند عبادات اور ریاضات کی وجہ سے نہیں، یہ ہمارے صرف رمضان المبارک کی آمد پر روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک کا وہ متبرک مہینہ ہے جہاں اسلام کا پہلا معرکہ، پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، وہ جنگ بدر بھی ہوئی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو۔ رمضان المبارک میں بھی 17 تاریخ کو فتح یاب ہوئی۔ جی جیسے بزرگان دین کے پاس طریقہ کار ہے کہ 17 رمضان المبارک کے دن اپنے گھروں میں، اپنے خانقاہوں میں شہدائے بدر کے نام سے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، شہدائے بدر کے ناموں کی تلاوت کی جاتی ہے، نام لیے جاتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ تو سوچئے جس رمضان المبارک کی آمد پر جو ہم عار محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں، تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ نے کس طریقے سے اس میدان جنگ میں جد و جہد کی، محنت کی، لڑائی لڑے۔ محنت سے مراد کوئی چیز اٹھانا نہیں تھا، لڑائی لڑے،
دشمنان اسلام سے لڑائی لڑے، حالت روزہ میں ہیں، کچھ شہید بھی ہوئے، کامیابی ملی۔ یہ اللہ کا فضل تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وطیرہ تھا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس لیے ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کی آمد پر جتنا ہو سکے خوشیوں کا اظہار کریں، اور جتنا ہو سکے حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس ماہ مبارک میں عبادت و ریاضت کے ذریعے زہد و تقوی حاصل کرتے ہوئے اللہ کا قرب ایسے حاصل کریں کہ ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت بس جائے، شیطان کے لیے کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ اس طریقے سے ہم عبادت و ریاضت کریں، انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک ماہ سیام کی تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اجازت دیں اپنے مہمان محمد عابد حسین نظامی کو اور ٹی وی کی ساری ٹیم کو، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔